حضرات گرامی، دیکھیے جو اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، لوگ اسے پاگل سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جو دیوانہ ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے کہ عزیزان گرامی پھر وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت بہلول دانا یہ مجذوب ہیں، بہلول دانا ان کا لقب ہے۔ دانا کے معنی تو ویسے آتے ہیں کہ جاننے والا، عقل اور شعور والا، لیکن میرے عزیزوں یہ دیوانے مجذوب، لباس بھی پھٹا ہوا پہنتے، اللہ اکبر، نہ کسی سے زیادہ بات چیت کرنا، جنگلوں میں بیابان میں گھومنا، اللہ کی عبادت کرنا، لوگ دیکھتے کہتے دیوانہ جا رہا ہے، لوگ دیکھتے کہتے کہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ لیکن میرے عزیزوں دیوانہ اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ لوگ اس کی نگاہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، کہ دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نگاہ کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بھی بڑے سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ عزیزان گرامی، جو واقعی میں اللہ کی محبت میں، جو واقعی میں اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا والے کچھ بھی کہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت بہلول دانا، ہارون رشید کا زمانہ ہے، بغداد شریف کے اندر ہارون رشید بادشاہ ہے، ہارون رشید کے دور کے یہ حضرت بہلول دانا ہیں، مجذوب ہیں، اللہ والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بار دریا کے کنارے پر، دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر مٹی کے ڈھیر سے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بھی کھیلتے ہیں تو مٹی کے ڈھیر سے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، اسی طریقے سے میرے عزیزوں حضرت بہلول دانا مٹی کے ڈھیر سے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں۔ اب اسی دریا کے کنارے سے، اسی دجلہ کے کنارے سے وقت کے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوا تو ہارون رشید نے دیکھا کہ یہ دیوانہ ہے، بہلول دانا دیوانہ کہتے تھے انہیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو عزیزان گرامی حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اگر خریدنا ہے تو بتاؤ۔ تو عزیزان گرامی حضرت بہلول دانا نے اتنا کہا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، تو ہارون رشید نے کہا کہ بیچتے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا بیچتے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا ہاں میں بیچتا ہوں۔ ایسے ہی اتنا سنا تو عزیزان گرامی قیمت پوچھی، بتاؤ قیمت کیا ہے؟ تو بتایا کہ ایک گھر کی قیمت 10 روپے ہے۔ ہارون رشید نے اتنا سنا، سننے کے بعد عزیزان گرامی اس نے سوچا کہ یہ تو دیوانہ ہے، ایسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے، مجذوب ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ اچھا نہیں ہے، یعنی یہ دیوانہ ہے، اس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ دیوانہ سمجھ کر کے آگے بڑھ گیا ہارون رشید۔ عزیزان گرامی لیکن اب اسی راستے سے ہارون رشید آگے گزر گیا، اسی راستے سے ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ نے وہیں سے گزر کیا۔ گزر کرنے کے بعد دیکھا کہ بہلول دانا اسی معمور پر مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ملکہ زبیدہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اے بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک گھر کی قیمت 10 روپے ہے۔ ملکہ زبیدہ نے 10 روپے نکالے اور نکالنے کے بعد بہلول دانا کو دیے۔ بہلول دانا نے ایک گھر پر لکیر کھینچ دی، کہا کہ
آج سے یہ گھر ملکہ زبیدہ کا ہے، یعنی یہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، آج سے یہ جنتی گھر ملکہ زبیدہ کا ہے۔ اور وہ قیمت لی اور لینے کے بعد اللہ اکبر دریا میں پھینک دی۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اے بہلول دانا بڑے دیوانے ہو، کیا تم اس قیمت کو ایسے ضائع کر رہے ہو؟ کیا یہ قیمت کسی کو نہیں دے سکتے؟ آپ نے لی اور لینے کے بعد دریا میں پھینک دی۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ ملکہ زبیدہ تمہارا کام ہے قیمت دینا، میرا کام ہے قیمت لینا، تو ہم نے اور تم نے خرید و فروخت کیا ہے، میں نے آپ کو جنت میں ایک گھر خرید کر دیا ہے اور آپ نے مجھے قیمت دی ہے، اب یہ گھر آپ کا ہو گیا، قیمت میری ہے، چاہے میں قیمت کو پھینکوں چاہے میں قیمت کو رکھوں، یہ میری مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا یہ قیمت کسی کو دے دیتے تو اس کا بھلا ہو جاتا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے دیوانے واقعی میں دیوانے ہوتے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا کہ یہ تم سمجھ رہی ہو کہ یہ قیمت میں نے ضائع کر دی، بلکہ ضائع نہیں کی ہے، بلکہ یہ قیمت میں نے دریا میں پھینک دی ہے۔ مچھلیاں اس پیسے کو کھا لیا ہے اور وہ مچھلی دریا کے کنارے پر، دجلہ کے کنارے پر آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ شکار کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہی پیسہ ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے، تو وہ پیسہ ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مچھلی بھی دی، وہ مچھلی کے ساتھ ساتھ اللہ نے مچھلی کے اندر ہمیں پیسہ بھی دیا۔ تو عزیزان گرامی بہلول دانا نے کہا کہ یہ پیسہ ضائع نہیں، بلکہ یہ پیسہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور لوگ اس پیسے کو لے کر مجھے بھی دعا دیتے ہیں اور تمہیں بھی دعا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں دیوانے۔ ملکہ زبیدہ نے وہ گھر خریدا، خریدنے کے بعد آگے نکل گئیں۔ نکلنے کے بعد عزیزان گرامی جیسے ہی اپنے گھر پہ پہنچی، رات ہوئی تو ہارون رشید نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ اللہ اکبر، ایک جنت کا محل ہے اور اس محل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ۔ ہارون رشید نے جیسے ہی اس گھر میں داخل ہونا چاہا، جیسے ہی اس محل میں داخل ہونا چاہا تو فوراً روک دیا گیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ نہیں تو ملکہ ہے، یہ میری ہی ملکہ ہے، ملکہ زبیدہ یہ میری ملکہ ہے، انہی کا گھر ہے، تو میں اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہا گیا کہ وہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ یہاں تو اپنے اعمال کے حساب سے انسان کو مقام و مرتبے ملیں گے، یہاں یہ نہیں چلے گا کہ یہ میری ملکہ ہے، یہ میری کون ہے، بلکہ یہاں تو اعمال کے حساب سے کام چلے گا۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے، جس کے جیسے اخلاق ہوں گے، اس کو ویسے ہی اعمال کے اعتبار سے اس کو مقام و مرتبے سے نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دروازے سے روک دیا گیا، فوراً ہارون رشید کی آنکھ کھلی اور دوڑے دوڑے آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں اے ملکہ زبیدہ بتاؤ کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے، کیا تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، کون سا عمل کرتی ہو؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ وہی معمول ہے، وہ نماز پڑھتی ہوں، جو نیکیاں جو کرتی ہوں وہی آپ کے سامنے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا بتائیے کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے ایک جنتی محل دیکھا، اس محل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ ملکہ زبیدہ کا گھر ہے، ملکہ زبیدہ کا یہ محل ہے۔ میں نے جیسے ہی اس میں داخل ہونا چاہا تو مجھے روک دیا۔ بتاؤ یہ کون سی نیکی ہے؟ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے چھپ کر کے کوئی نیکی کی ہے؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میں نے کوئی نیکی آپ سے چھپ کر تو نہیں کی ہے، ہاں مجھے ایک نیکی یاد آتی ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا بتاؤ کون سی نیکی ہے؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میں دریا دجلہ کے کنارے سے نکل کر کے جا رہی تھی، میں دجلہ کے کنارے سے نکل کر کے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ بہلول دانا مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ تو میں نے ان سے ایک محل خریدا تھا، تو ہو سکتا ہے
یہ وہی محل ہو جو میں نے خریدا تھا۔ اللہ اکبر، ہارون رشید فوراً دوڑا دوڑا گیا اسی دجلہ کے قریب اور جا کر کے دیکھا کہ وہیں پر بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ پوچھا کہ اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے بتایا کہ وہی مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، یعنی جنت میں محل تیار کر رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ پوچھا ہارون رشید نے قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ آدھی حکومت دینی پڑے گی۔ ہارون رشید نے کہا کہ پہلے تو 10 روپے کا بیچتے تھے اور اب پوری آدھی حکومت مانگ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اتنی قیمت کیسے بڑھ گئی؟ اتنی ڈیمانڈ کیسے ہو گئی؟ تو سنو دیکھو، دیوانے دیوانے ہوتے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا کہ پہلے خرید رہے تھے تو بغیر دیکھے خرید رہے تھے، اب دیکھ کر کے آئے ہو تب خرید رہے ہو، پہلے دیکھا نہیں تھا، اب اپنی نگاہوں سے جنتی محل دیکھ کر کے آئے ہو، اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے اس کی۔ تو میرے عزیزو، یہ ہوتے ہیں ایسے دیوانے۔ جو دیوانہ ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے اس کی شان الگ ہی ہوتی ہے، اس کا مقام الگ ہی ہوتا ہے۔